کیا یہ کوئی حادثہ تھا؟ اٹ واز اے مین سلاٹر جناب اسپیکر. اور پھر جب یہ حادثہ ہوا کہ نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا، ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی. اگر انتظامیہ تیار نہیں تھی تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں. خیال یہ تھا میرا جب وہ کھڑے ہوئے، میرا بڑا احترام ہے کہ وہ ایک لیڈر کی طرح خطاب کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ایک آرڈنری شعبدہ باز ہیں. لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، جعلی طریقے سے بنائے نہیں جا سکتے، جیسے 30 سال بنے نہیں آ سکتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہرو سو رہا تھا، یعنی آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار ہمیں بتا رہا ہے کہ نہرو سو رہا تھا. وزیر صاحب جو اب چلا گیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس بات کو ویلکم کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگ مری پہنچے ہیں. یہ خبر نکلا، افسوس کے اظہار کرنے کے بجائے وہی وزیر سوشل میڈیا پہ آیا اور وکٹم بلیمنگ شروع کر دیا. اس قسم کا منافقت ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. حکومت وقت کو آپ اس بات پہ قائل کریں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. ثانیہ مری کی جو افسوسناک واقعہ آج اس کی بازگشت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر سنائی دے رہی ہے. پاکستان کی تمام جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اور خود اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے بھی آج تحریک التوا پیش کی. اسی حوالے سے شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے، مولانا اسد محمود نے، متحدہ قومی موومنٹ کے جو اراکین اسمبلی ہیں، انہوں نے حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، آڑے ہاتھوں لیا ہے. ساتھ ساتھ عوام کے اندر بھی ایک غم و غصہ ہے. جسٹیفیکیشن ہے گورنمنٹ کی اپنی طرف سے. جو حکومت کے جو وزراء ہیں بیانات دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انپریسیڈنٹڈ سنو فال ہو گئی اور پھر اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی. آج محکمہ موسمیات نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ 17-18 انچ برف ہوئی ہے. کوئی ایسی کوئی اب نارمل قسم کی کوئی شدید برفانی طوفان اور جس قسم کی باتیں ہو رہی تھی وہ نہیں ہوئی. مس مینجمنٹ، ذمہ دار کون ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست کی جو بات ہوتی ہے، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھی جو ہے مر جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار حاکم ہیں. تو یہاں اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور یا 1 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر لوگ سسک کر مرتے رہے اور جو حکمراں تھے وہ یا بے خبر تھے یا بے بس تھے. ساتھ ساتھ اور بہت ساری سوالات ہو رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ہمارے مختلف ادارے ہیں، وہ کر کیا رہے تھے. یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ خبر تو ہوتی ہے کہ کسی نے کھانے کے اندر جو ہے وہ بھنڈی کھائی ہے یا دال کھائی ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہوتی کہ کس طریقے سے لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان کے نیچے ننھے بچوں کے ساتھ موجود ہیں اور انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کاش ان پھنسے ہوئے لوگوں کے اندر کسی بڑے جرنیل کی فیملی ہوتی، کسی بڑے سیاستدان کی فیملی ہوتی، کسی وفاقی وزیر کی فیملی ہوتی، کسی بااثر وڈیرے جاگیردار یا اس ملک میں جو حکمراں کرنے والے لوگ ہیں ان کی فیملی کا کوئی بچہ اس بھیڑ کے اندر اگر موجود ہوتا تو شاید سب لوگوں کی جان بچ سکتی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہی ادارے حرکت میں آتے، اس کے بعد ہی اسی طریقے سے ریسکیو کی ٹیمیں حرکت میں آتی اور شاید باقی لوگوں کی جان بچ جاتی. لیکن جو وہاں موجود لوگ جو پھنسے ہوئے تھے اس سرد ترین رات کے اندر، ان کا کوئی والی وارث نہیں تھا. وہ 22 کروڑ لوگوں میں سے اس ملک کے عام شہری تھے، تو لہٰذا ان کی خبر اس وقت ہوئی جب ان کی جو روح پرواز کر چکی تھی. اور پھر ہمارے حکمراں جب تابوتوں کے اندر لاشیں جو ہے آبائی علاقوں میں پہنچ گئیں تو اس کے بعد فضائی سروے بھی شروع ہوئے، فضائی دورے بھی شروع ہوئے، تحقیقات بھی شروع ہو گئی. مگر ہوتا یہی ہے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے، ہم بہت شور شرابہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کے بعد خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں دوسرے حادثے کا کہ وہ حادثہ ہو. لیکن یہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج کے پروگرام میں اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. ساتھ ساتھ چیئرمین نیب کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیشی ہے اس کے حوالے سے رانا تنویر صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل گفتگو کی اور ان کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے جو انہوں نے انکار کیا تھا اور پرائم منسٹر کو خط لکھنے کی بات ہو رہی تھی. اس حوالے سے بھی پھر ای وی ایم بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں آج شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن راضی ہے کہ یہاں پر ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرا سکے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ مس مینجمنٹ ہے، عوام کی بھی غلطی ہے،
میڈیا بھی اس طریقے سے اس کی بھی غلطی ہے کہ جتنی اویئرنیس اس کو ان معاملات میں پھیلانی چاہیے تھی یا بتانا چاہیے تھا وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن ایک حادثے کے بعد اگلے حادثے سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں, اور پھر لوگوں کے ساتھ جو ان کی کھال ادھیڑی گئی, یعنی 50 ہزار روپے کے کمرے, 1,000 روپے گھنٹے کے حساب سے ہیٹرز کے کرائے, پھر لوگوں کو کھانے کی چیزوں کے اندر جس طریقے سے کیا گیا, تو یہ بھی ایک ہماری انڈیکیشن ہے دو طرح کی, ایک بے حسی لوگوں کی یعنی کاروباری افراد کی, اور دوسری حکومت کی جو مس مینجمنٹ اور گورننس کا فقدان کے وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اس طریقے سے انہوں نے اس مافیا کو بھی جو ہے وہ کھلا چھوڑ رکھا ہے. تھوڑی سی تمہید طویل ہو گئی, لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وفاقی وزیر جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب, اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی محترم جناب ابراہیم خان صاحب. جنرل صاحب, یہ مری انسیڈنٹ ایک واقعہ ہوتا ہے, پھر ہم انتظار کرتے ہیں دوسرے واقعے کا, پھر وہ ہو جاتے ہیں. آج بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, یہ کس طریقے سے سارٹ آؤٹ ہوگا. اور پھر فوج نے کام بہت اچھا کیا, لوگوں نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے, لیکن شکوہ یہ بھی ہے کہ جو مری ہے اور ایبٹ آباد ہے اس کے سراؤنڈنگ کے اندر فوج کی بہت ساری سیٹ اپس ہیں, چیزیں ہیں, یہ اس رات کو فوج مدد کو کیوں نہیں پہنچ سکی. یہ چونکہ سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور آپ کا بڑا بھرپور کیریئر رہا ہے, میں اسی وجہ سے یہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. طارق بھائی, میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں ایک ریلیونٹ آدمی ہوں اس سانحے سے متعلق. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مری کا جی او سی رہا ہوں 96 سے 98 تک, کوئی 2.5 سال کا عرصہ میں وہاں پر رہا ہوں, اور مری کے حالات کا اور برفباری کا اور وہاں پر کیا کارروائی کی جاتی رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے تھا اس کے بارے میں مجھے علم ہے. میں چند باتوں کے اوپر تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک فورکاسٹ آئی, ویدر فورکاسٹ, اور اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں تھی. اس میں کلیئرلی یہ بتایا گیا کہ اب نارمل قسم کی بارشیں ہوں گی اور برف بھی پڑے گی اور بہت زیادہ یہ کاروائی ہونا ہے. یہ کنٹینیوسلی محکمہ موسمیات یہ فورکاسٹ کر رہی تھی اور فورکاسٹ لوگ دیکھ رہے تھے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی فورکاسٹ سے ریلیٹڈ جب پہلا دن تھا بارشوں کا, تو اس وقت ہمارے وفاقی وزراء کے بڑے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ مری میں برف پڑنا شروع ہو گیا ہے, اور الحمدللہ 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ گاڑیوں کی بات کی گئی کہ وہ مری پہنچ گئے ہیں. ملک کی خوشحالی کی علامت ہے. ہماری اکانومی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر اتنے سارے لوگ جو ہے نا, اور ہماری صحت کی پالیسی بڑی کامیاب ہے, یہ اتنے سارے لوگ وہاں پر پہنچ گئے. یہ دوسری بات انہوں نے کی. تیسری بات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مری کا ایک ایکسپریس وے بنا ہے جو مری کے ٹاپ پہ جس وقت پہنچ جاتی ہے جھیکا گلی سے شارٹ, وہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد مری کی انٹرنل روڈ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف سے جھیکا گلی ہے, دوسری طرف سے باڑیاں ہے, تیسری طرف جو ہے نا وہ گھوڑا گلی ہے, اور درمیان میں گلڈنا آ جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر برف صاف کرنے کی کارروائی ایک ایس او پی کے مطابق کی جاتی ہے. موسم سرما سے پہلے کانفرنسز کیے جاتے ہیں, میٹنگیں کی جاتی ہیں. کمشنر راولپنڈی, ڈی سی راولپنڈی اور اس کے بعد اے سی مری, یہ تمام کے تمام وہاں پر اس سے پہلے وہ میٹنگیں کرتے تھے, اور میٹنگوں میں ریکوائرمنٹ ورک آؤٹ کی جاتی تھی سنو ریموونگ گاڑیوں کی, اور وہاں پر نمک بھی پھینکا جاتا ہے برف کو پگھلانے کے لیے, اس کی ریکوائرمنٹ ورک آؤٹ کی جاتی تھی. مشینری کو ریپیئر کر کے ٹھیک کیا جاتا تھا, اور ان کو مختلف نوڈل پوائنٹس پہ, خاص پوائنٹس کے اوپر ان کو ڈپلائی کیا جاتا تھا. اور جو ہی برف باری شروع ہو جاتی تھی اور تھوڑی سی جس وقت گاڑیوں کے جانے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ آپریشن شروع ہو جاتا تھا. ساری رات اور سارا دن وہ کارروائی چلتا تھا. اب یہ وہ ایس او پی ہے. ہم نے کہیں پر بھی پڑھا نہیں نہ سنا کہ کوئی اس قسم کی میٹنگ کی گئی مری کے کمشنر لیول پہ کہ نہیں کیا گیا, اور اس قسم کی میٹنگ ڈی سی مری نے کی کہ نہیں, اے سی نے کیا کہ نہیں کیا. جو چیزیں ہماری نالج میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ مشینری ٹھیک نہیں تھا, ان کی ریپیئر نہیں ہو چکی تھی, اور اگلے دن جب برف گرا جتنا گرنا چاہیے تھا, لوگ گر گئے اور مر گئے. اگلی صبح کو کارروائی شروع کی گئی, اور اس کے بعد انہوں نے پھر ہر ایک نے بغلے بجانا شروع کر دیا.
वहां पर शेख रशीद साहब पहुंच गए और वो भी गुलकुमार बन के बयान वगैरह दे रहे थे। लेकिन ये तमाम की तमाम कारी बजाय इसके कि उस रात को बर्फ के पड़ने के साथ ही शुरू किया जाना चाहिए था, सारी रात इंतजार की गई और बर्फ वहां पर जमना शुरू हो गया और इकट्ठा होना शुरू हो गया और गाड़ियां उसमें धंस गई और फंस गई। ये एक चीज है जो कि ये फेलिंग थी और इंतजामिया इसके लिए तैयार नहीं था, ना उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। वो इस बात पे खुश थे कि बड़ी दुनिया वहां पर पहुंची है और हमारी सेहत पॉलिसी कामयाब होगी, हमारी इकानमी अच्छे लाइन पे चलना शुरू हो गई है और बाकी दैट्स अबाउट ऑल। और बाद में जब उनको पता चला कि लोग मर गए तो फिर उन्होंने अपनी एक दूसरे लोगों पे डाल दिया कि लोग जो है ना वो इतनी बड़ी तादाद में चले। एक मिनट मुझे एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा फौज के बारे में। मरी में कोई इस किस्म का फौजी एलिमेंट नहीं है बड़ी तादाद में, सवाए एक कम्युनिकेशन यूनिट के जो कि सिग्नल यूनिट हम उसको कहते हैं, वो टेलीफोन और तारों से और वायरलेस से डील करती है। उनकी तादाद बहुत लिमिटेड है वहां पर एक दो इंस्टीट्यूशंस है, वो भी इस मकसद के लिए नहीं थे। वहां स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, आर्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। तो और दूसरी जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं फौज से मुतालिक, फौज उस वक्त कार्रवाई करती है जब उनको बुलाया जाता है। अगर ये बात साबित हो जाए कि फौज को बुलाया गया रात के मिड नाइट में या उससे पहले या उसके बाद, फिर तो आप उनको इल्जाम दे सकते हो। अगर बुलाया नहीं गया अपने तौर पर फौज का आना, वो आ सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से फिर गड़बड़ हो जाता है। कहीं पर सिविलियन एलिमेंट लगे हुए हैं, कहीं पर फौज के एलिमेंट है, कहीं पुलिस है, कोई फलान है, वो फिर कार्रवाई उस किस्म की नहीं की जा सकती है। फौज को सिचुएशन हैंड ओवर किया जाता है जब सिविल इंतजामिया के कंट्रोल से चीजें जिस वक्त बाहर निकलती है, फिर वो उनको हैंड ओवर किया जाता है। ये कार्रवाई उस तरह से की जानी चाहिए थे, उस तरह से नहीं की गई। डीसी साहब ने बड़े जबरदस्त किस्म के बयान, आज सुबह में देख रहा था कि जी हमने तो 80% काम शुरू किया फिर फौज आई। भाई साहब आपने 80% काम किया, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छा। जो मर गए कोई बात नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन क्या फौज को तुमने बुलाया था 80% काम करने से पहले और उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? शर्म आना चाहिए यार ये बात करते हुए। और मैं तो जीओसी को भी सुन रहा था, उसने कहा कि जी हमें बुलाया गया, हमने जो काम करना था कर लिया। और मैं आपको ये यकीन से ये बात बता सकता हूँ दूर वहां से बैठे हुए कि फौज को अगर कोई काम दिया गया था तो फौज ने सही तौर पर उस काम को किया होगा। और उन्होंने बताया कि एफडब्ल्यूओ की वजह से, फौज के काम की वजह से नेक्स्ट डे तमाम की तमाम सड़कें खुल गई। इब्राहिम साहब, क्या ये अच्छा होता कि आप बड़ा दिल करके कहते हैं हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हम फेलियर हुआ है हमारा, बजाय इस पे कहते हैं लोग इतने पहुंच गए, बर्फ ज्यादा हो गई, जस्टिफिकेशन फिर जस्टिफिकेशन, मतलब करेज के साथ आके वो करते। जी, एक तो हमारा एंगल जो है वो हम इसको डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, डिफरेंट। मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वो जो बेसिक इसके कंपोनेंट बने हैं इस हादसे के, अनफॉर्चुनेट हादसे के, वो दो हैं। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि 17 इंच ऐसी कोई बर्फ नहीं है कि जिसमें लोग धंस के मर जाएं। तो बेसिक इसके जो हैं वो दो हैं। एक सबसे पहली बात ये है कि वहाँ के जो होटल मैनेजमेंट या होटल के लोग थे या शॉप्स वाले लोग थे, उन्हें इस वक्त में जो नॉर्मल किरायाजात थे उन्होंने वो जो दिखानी चाहिए थी वो तो वो ह्यूमैनिटी को छोड़ दें। हाँ। वैसे अपने जनरल नॉर्मल फेयर्स जो थे वो चार्ज करते, तो लोगों ने अवॉइड किया कि ये 10 गुना कीमत मांग रहे हैं तो यार गाड़ी में बैठ जाते हैं हम लोग। अब गाड़ी में बैठ जाने का मुझे भी, आपको भी, एंड आई एम श्योर के अफनान खान साहब को भी इस चीज का इल्म नहीं होगा। ये तो अब उन्होंने ला के कहा है कि अगर साइलेंसर बंद हो जाए, कम से कम नहीं था, मुझे तो अभी बहुत सारी, मुझे भी नहीं था जी। अब उनको भी लोगों को नहीं पता था। देखें, जान उस वक्त बचाई जाती है जिस वक्त कोई चीखो पुकार करे। वो तो आराम से बड़ी अपने गर्म उसमें बैठे हुए हैं और बेचारों को पता ही नहीं है कि वो पॉइजनाइज्ड होते जा रहे हैं। सिर्फ होटल का इशू नहीं था ना, रोड का इशू भी था। अगर रोड खुले होते, होटल पे नहीं भी होते तो ठीक है, ट्रैफिक चलती रहती, चीजें होती होता, तो दरख्त गिरे हुए सारी रात किसी ने दरख्त नहीं उठाया। एग्जैक्टली। अब देखे ना, मैं वही उसमें एलिमेंट सबसे पहले तो आ जाता है ना, यही आपके जो किरायों के और बाकी हर चीज की मकसद है कीमतें उठा के उन्होंने ऐसे आसमान पे रख दी जिस तरह के वो अल्लाह ताला माफ करे, इंसानियत का मकसद है कि इसको तो जितना कंडेम किया जाए वो कम है।
اب بالکل آپ کے صحیح فرما رہے ہیں کہ ایس او پیز کے مطابق ان کو مقصد ہے کہ روڈ کلیئرنس کرنی چاہیے تھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو، جو کہ وہ نہیں کر سکے یا نہیں کر پائے، یا اگر ان کی مشینری خراب تھی یا جو تھی، وہ تو ٹوٹل ان پر رسپانسبلٹی آتی ہے سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے. لیکن دونوں رسپانسبلٹی ابراہیم صاحب آپ کے اوپر ہے، حکومت آپ کی، ایم این اے آپ کے، ایم پی آپ کے، ایڈمنسٹریشن آپ کی، ہوٹلز کو ریگولیٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی، روڈ کو آپریٹ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری تھی. اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو جو ہے ویدر ایڈوائزری رپورٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کس حد تک وہاں پر ویدر خراب یا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ایک دوسرا اس کا جو ہے آپ پورے جو اکاموڈیشن ہے پورے مری کے، ان کی وہ تحصیل کہہ لیں، ڈسٹرکٹ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں، وہ فیل ہوئی ہے. نہیں سر، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کی آپ اکاموڈیشن کو کریں کہ ٹوٹل کتنے بندوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ آپ پھر جو ہے انٹری پوائنٹ فرام کے پی اینڈ فرام پنجاب. سر میری عرض سنیں نا، دیکھیں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے، اگر تو لوگ کھڑے ہوئے ادھر برف میں دب کے اللہ کو پیارے ہو جاتے تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی. یہ سارے کے سارے جتنے بھی لوگ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، یہ سارے اپنی گاڑیوں میں، اور کیونکہ لا علمی کی وجہ سے، اور آپ اس کو کسی اینگل کی طرف بھی لے جائیں، لیکن سلوشن جو ہے، لوگ تو پریشان تو ہوئے نا. سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول سے زیادہ آپ دیکھیں، اکاموڈیشن سے زیادہ گاڑیاں ان کو انٹر، یا تو آپ اکاموڈیشن اتنی ایکسٹینڈ کریں، اگر وہ نہیں ہو پاتی تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ ریڈ لائٹ کر دیں کہ کے پی سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی کہ اتنی گاڑیاں آلریڈی انٹر ہو چکی ہیں. یہ بھی آپ ہی نہیں کرنا تھا نا ابراہیم صاحب، جب کیا تو بند ہو گئے نا، روک دیا جب روک دیا. عفنان صاحب جی کیا ہوگا؟ مطلب وہ آپ کو اپوزیشن والے عمران خان صاحب یاد آ رہے ہیں جو کہتے تھے کہ اگر کشتی ڈوب جائے تو پھر جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ کشتی تو نہیں چلا رہا ہوتا مگر حکمراں ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب اپوزیشن میں جو باتیں کرتے تھے، اس کا آپ سمجھ لیں کہ 180 ڈگری اپوزٹ معاملہ جو ہے وہ حکومت میں آ کے ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے جو باتیں کی، اور خاص طور سے حکومت کو اس وقت انڈرمائن کرنے کے لیے بہت ساری ایسی جگہوں پہ ایسی باتیں کی جن کی ضرورت نہیں تھی. اور مثال کے طور پہ وہ ڈیول نیشنل والی آپ کو بات پتہ ہے، ہمارے دور میں کہتے تھے یہ غدار ہے، اپنے دور میں کہہ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں آنے دیا جائے. میں آپ کو اس طرح کی پتہ نہیں کتنی مثالیں آ رہے ہیں، لیکن جو یہ پرٹیکولر واقعہ ہوا ہے نا، اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ بنیادی طور پہ رسپانسبل ہیں. یہ جو 22-23 لوگوں کی وفات ہوئی ہے ان کے اوپر، ایک تو جو پرائم رسپانسبل ہے وہ فواد چودھری صاحب ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وہ 1 لاکھ گاڑیوں کا بیان دیا، اور نہ صرف اس کو 1 لاکھ گاڑیوں کا بیان دیا، اس کے بعد جب لوگ مر گئے تو انہوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور اس میں ہنسے. دیکھیں آپ کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ مر گئے، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو کنڈیم کرتے یا آپ شرمندہ ہی ہوتے، آپ معافی نہیں مانگ رہے، آپ کی چہرے آپ کی شرمندگی بتا رہے ہوتے، تو آپ کی جو اس دن کی پریس کانفرنس تھی وہ تو اس کے 180 ڈگری اپوزٹ تھی. اور آج جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ بھی باعث شرم ہی ہے میرا خیال ہے کہ یار آپ اس کی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے، آپ اس کے اوپر مذاق اڑا رہے ہیں اور اپوزیشن کا مذاق اڑا رہے ہیں. پھر جو دوسرا رسپانسبل بندہ ہے ان کی حکومت میں، وہ اس کا نام میں یہ سمجھتا ہوں صداقت علی عباسی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ڈان نے یہ بات رپورٹ کی ہے کہ برف اٹھانے کا پہلے دن کا ٹھیکہ جو ہے وہ انہوں نے دلوایا ہے کسی کو. صداقت عباسی ڈان نے، یعنی مری میں جو برف اٹھانے کا ٹھیکہ ہے وہ صداقت عباسی صاحب کے کہنے پہ یا انہوں نے کہا کہ ان کی ذمہ داری، انہوں نے دلوایا ہے، ان کی ذمہ داری تھی. پہلے یہ ٹھیکہ نہیں ہوتا تھا، پہلے مشینریاں لگا دی جاتی تھی اور وہ صاف کرتی تھی. ان کی انوالومنٹ تھی، وہ ٹھیکہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے کام نہیں کیا، برف اٹھائی نہیں ہے. تو ظاہر جب آپ برف نہیں اٹھائیں گے اور تو جو ہونا تھا پھر وہ کیا کہتے ہیں آپ کے سب کے سامنے. پھر یہ نہیں ہے جو آپ 50-50 ہزار روپے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ 50 ہزار والے کون لوگ تھے، ان میں صداقت علی عباسی بھی ہے. مومن پہ ایک ہوٹل ان کا ہے، آپ جا کے ان کے اور بھی ہوٹل ہیں وہاں پہ، یہ 50-50 ہزار والے یہ بھی ہیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بجائے اس کے کوئی غلطیاں ایکسیپٹ کرے، وہ غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے. اور پھر میں ایک اور بات بھی دیکھیں، اس دن لوکل ایڈمنسٹریشن فیل ہوئی، پروونشل گورنمنٹ فیل ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ فیل ہوئی، اور انفارچونیٹلی ہمارے دفاع کے ادارے بھی فیل ہوئے. دیکھیں جب 22 بندے مر گئے نا، اس کے بعد تو ظاہر ہے جب نیوز نے بریک کر دیا، پورے پاکستان میں لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا، تو پھر آپ نکل کے تصویریں کھنچوا کے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. بات یہ تھی کہ آپ جو مرضی کہیں آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو،
کہ جی ہم آ رہے تھے، ہم جا رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا. اس نے نہیں کہا ہمیں معلوم ہے کہ بہت دفعوں پہ آپ کو نہیں بھی بلایا جاتا، آپ پھر بھی آ جاتے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. پھر دیکھیں تصویریں لگانا، یہ انسینسٹیوٹی کی انتہا ہے کہ یار آپ ایک تو پہلی تو بات یہ کہ لوگ مر گئے. اب ادھر کریڈٹ والا کوئی گیم نہیں ہے کہ آپ کہیں میں اچھا تھا، نہیں وہ کیا پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے جی یہ ذمہ دار اس وقت. خدا کا واسطہ ہے آپ تصویریں لگا کے کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو. لوگ آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں عام لوگوں نے کیا نیچے لکھا ہے ان کامنٹس، ان تصویروں کے نیچے، وہ آپ جا کے پڑھ لیں. یہ صداقت عباسی صاحب تو عفنان صاحب وہاں پہ تھے نہیں، مری کے اندر ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ سوال ہوا پتہ چلا کہ وہ تو جو پارٹی کی جو لوکل باڈیز والی میٹنگ تھی اس میں شرکت کے لیے جانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد ان کو منع کیا گیا کہ بھائی اپنے حلقے میں چلے جائیں. لوگ ڈھونڈتے رہے اپنے ایم این ایز کو اور ایم پی ایس کو. اور پھر شاید آپ نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں دیکھی، اگر پروڈیوسر صاحب دکھا دیں صداقت عباسی صاحب نے کتنا بڑا عطیہ دیا ہے ذرا وہاں پہ. پیسے کون دینا؟ پیسے مقامی مدد آپ نے جہاں بھی مدد کرنا نا اس مدد کی ہماری طرف ہماری طرف پانی لوگوں نے اس کی اجتماعی طور پر ٹھیک ہے. نہیں ہمارا یہ سارے لوگ پانی. یہ والنٹیئرز ہیں جو لوگ اپنے طور پہ وہاں پہ پانی پلا رہے تھے. صداقت عباسی صاحب رکے ہیں، ان کو انہوں نے پانی کی بوتل بھی دی ہے شاید. پھر اس کے بعد 500 روپے ڈونیٹ کیے ہیں. وہ لینے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ اجتماعی طور پہ جو ہے نا وہ میری طرف سے پانی پلا دیجیے گا. یہ ہیں ایم این اے صداقت عباسی صاحب. لوگ ڈھونڈتے رہے اور عفنان صاحب نے انکشاف کیا کہ جی برف اٹھانے کا ٹھیکہ مری کے اندر وہ بھی صداقت عباسی صاحب کے کہنے پہ دیا گیا ہے. اور وہاں پہ جو بعض ہوٹل جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ لوگوں کی چمڑی اتارتے رہے اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے رہے، اس کی پیٹرنائزیشن یا اس میں بھی صداقت عباسی صاحب کی انوالومنٹ ہے. میں بس یہ آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آٹا آپ سے نہیں سنبھالا گیا، چینی آپ سے نہیں سنبھالی گئی، ڈیپ آپ سے نہیں سنبھالا گیا، دالیں، گھی، پیٹرول آپ سے نہیں سنبھالا گیا، اور اب یہ آ گیا ہے معاملہ کہ آپ مری کی ٹریفک بھی نہیں سنبھال سکتے. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لوں. وقفے کے بعد آتے ہیں جن صاحب سے. جو این ڈی ایم اے اور یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ کام کیسے کرتے ہیں، کیا ہونا چاہیے تھا اور آگے کیسے بچا جا سکتا ہے، جن صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر عفنان صاحب، ابراہیم خان صاحب، جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب میرے مہمان ہیں. جن صاحب یہ این ڈی ایم اے جو بھی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی رسپانسبلٹی اور کیا اس کی ویکنس یا فیلئر آپ کو نظر آیا ہے اس کے اندر؟ طارق بھائی، بنیادی طور پر ایک آرگنائزیشن نیشنل لیول پہ ہوتا ہے این ڈی ایم اے، جو کہ مرکزی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. اور دوسرا اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے پی ڈی ایم اے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، جو صوبے کے نیچے ہوتا ہے. بنیادی طور پر یہ دونوں ادارے پولیٹیکل گورنمنٹس، مرکز میں جو ایلیمنٹس ہیں جو ان کی نیچے ہوتے ہیں اور صوبے میں صوبائی حکومت کے نیچے ہوتے ہیں. ان کی ٹاسکنگ کی جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایڈوانس پلاننگ کی جاتی ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ فلڈز کے بارے میں اور ارتھ کویکس کے بارے میں، اس قسم کی بارشوں کے بارے میں یہ فارورڈ پلاننگ اپنی کرتے ہیں. پلاننگ کر کے پھر اپنی اکوپمنٹ کو ڈپلائی کرتے ہیں، مشینری کو ڈپلائی کرتے ہیں اور اپنے انڈیویجولز کو ڈپلائی کرتے ہیں اس کارروائی کرنے کے لیے. ابھی میں نے بتایا کہ یہ نہ صوبائی لیول پہ نہ نیشنل لیول پہ کوئی ایسی کارروائی کی گئی، نہ صوبائی لیول پہ ایسے کوئی کارروائی کی گئی، نہ ڈویژنل انتظامیہ اور نہ ضلعی انتظامیہ نے کوئی ایسی کارروائی کی. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ٹاسکنگ انہوں نے کی تھی پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو. ہم جنرلی ایک واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وائز ہو جاتے ہیں. ابھی تک تو میں ایون آپ کے چینل جو دیکھ رہا ہوں وہاں پر ان کا کوئی مینشن آیا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ذمہ داری دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی. اس ذمہ داری کو پوری کرنے میں کتنے وہ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے، اس کے لیے انہوں نے پہلے سے ایڈوانس پلاننگ کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جانی ہے. اب اگر ان کو کسی نے ٹاسکنگ نہیں کی ہے، ان کو بلایا نہیں ہے، اور پھر اگر الزام آپ ان کے سر پہ ڈالنا چاہیں گے، سو موٹو اپنے طور پر کوئی کارروائی کوئی ایجنسی کام نہیں کرتی ہے. کوآرڈینیشن کے لیے یہ جو ضلعی انتظامیہ سے متعلق یا تحصیل یا ڈویژن انتظامیہ سے متعلق جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ٹاسکنگ اپنی ریکوائرمنٹ کو اسپیل آؤٹ کر دیں، اور پھر جو بھی ان کے اوپر جو اتھارٹیز ہیں ونس فار آل یہ میٹر جو ہے اب یہ کسی کو تو کبھی فکس کرنا پڑے گا نا. آج بلاول صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، تو اب یہ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ مثال قائم کریں اور اس واقعے کے بنیاد کے اوپر ہی جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کرے تاکہ کم از کم آگے تو رکیں یہ چیزیں.
तारिक, दो चीजें बहुत जरूरी है। जो फेल हो गए उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट में कोई प्रिपेयर नहीं है, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो बगले बजा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम अगर हुआ है तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स की हुई है। और सादिक अब्बासी साहब में गट्स हैं कि जी शहबाज शरीफ ने वहां पर ठेका दिया था 1.5 अरब का, और वहां पर क्या नाम है पार्किंग प्लाजा बनाई जानी थी, वहां पर स्टॉप करते ये नहीं कहते कि उन्होंने तो ठेका दिया, वो तो चले गए। 3.5 साल में तुमने उसके ऊपर अमल किया? किसने तुम्हें रोका था? उन्होंने तो प्लान किया। अभी भी रिक्वायरमेंट है, ये भी वो बता रहे हैं कि अभी बुज़दार साहब ने 2 पार्किंग प्लाजाज के लिए ऑर्डर कर दिया है। भाई ठीक है, 2 प्लाजा वो बनेंगे, लेकिन जो शहबाज शरीफ ने जो प्लान किया, जिसका ठेका दिया, जिस किसी को दिया, उसके ठेकेदार का ठेका कैंसिल करके 3.5 साल तुम लोगों को हो गए। तुमने इस बारे में क्या किया? अपनी कार्रवाई करो। हमारी ये मौजूदा हुकूमत जितनी भी गंद है वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के पीछे डालती है, और इनके लिए 3 साल, 3.5 साल, 5 साल बहुत कम अरसा है। इनके लिए रिक्वायरमेंट है कि 5 साल ये सीखेंगे और अगला 5 साल उनको दिया जाना चाहिए डिलीवर करने के लिए। ये लर्निंग पीरियड बातें हैं, सर, ये लर्निंग पीरियड जी, ये 5 साल लर्निंग प्रोसेस है, और अगले 5 साल, इन 5 सालों में सीख के अगले 5 साल में हुकूमत करें, ये लर्निंग प्रोसेस है 5 साल का। नहीं, वो तो उनका तो यही है, वो तमाम ये 3.5 साल वो हर जगह हर चीज के लिए बता रहे हैं, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे अफरा तफरी है मुल्क पे, वो सब कुछ तमाम इल्जाम प्रीवियस गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी हम तो सीख रहे हैं, हमारी सीखने की बारी है, 5 साल इनको सीखना चाहिए। आइंदा हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी कोई गुंजाइश होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए पावर में, वो 10 साल के लिए हो, 5 साल सीखने का हो, अगले 5 साल डिलीवर करने के लिए हो। हवा भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है? हमारे उनकी अपनी इब्राहिम साहब ने ये बात लिखी होना क्या चाहिए, लेकिन अब फिक्स तो होनी चाहिए। एक और बात जो जैसा मैं इब्राहिम साहब का कमेंट ले लूं तो फिर मैं सिर्फ इतना को जनरल साहब जैसे फरमा रहे हैं, इनकी तरह पार्टी चेंज कर लें और नए सवेरे हो जाएं। तो बात ये है, इन्होंने क्या किया है? मकसद ये हमारे से पहली नस्ल है ना, इन्होंने क्या डिलीवर किया है? कुछ नहीं। अब बात ये है कि जब तक हम हर बंदा जब तक हम अपनी अर्जी ये है कि जब तक हम अब सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, इसमें बेसिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अभी अफनान साहब कह रहे थे, मैंने उस पर उंगली खड़ी की और आपको बताया कि अफवाज पाकिस्तान को आप किसी भी मामले में इन्वॉल्व करने से पहले उसका एक SOPs है। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका डिप्टी कमिश्नर वो रिक्वेस्ट भेजता है और फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद शुरू होता है। होगी क्लैरिटी कि 3.5 साल में आप जिम्मेदार नहीं हैं, ये 3.5 साल में हमारे डिफेंस के इदारे का भी इसमें जो है जी उनका कैसे है? आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब बनती है जब सिविल गवर्नमेंट उनको बुलाए। 3.5 साल में आपकी तो बनती है ना, 3.5 साल में जो प्रोजेक्ट थे, जो पार्किंग प्लाजा, जो सदाकत, किसी बात से अपने आप को बरियो जिम्मा करार नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूं इसमें जो भी बंदे रिस्पॉन्सिबल सामने आते हैं उनको दे शुड बी टेकन टू टास्क। देयर इज नो सेकंड थॉट। लेकिन ये फेलियर है कि जो प्लानिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो करनी चाहिए थी। बिल्कुल जी जन साहब तारिक मुझे जरा एक बात कहने दीजिएगा। मैं नाम नहीं सुना PTI के कौन इब्राहिम खान साहब जी इब्राहिम खान साहब ने मुझ पे बड़ा जबरदस्त उन्होंने गोली फेंकी कि पार्टी चेंज कर दिया। तुम लोगों ने तो मेरे ख्याल में 50 पार्टियां तुम्हारे लोगों ने हर एक ने चेंज की है, सो में नहीं। तो मैं तो एक मरतबा पॉलिटिक्स में आया हूं, एक पार्टी चेंज करके दूसरी में आया हूं, और फिर वो कहते हैं कि हमने क्या किया। मैं तो ये बता रहा हूं कि हमने जो किया वो तो अपनी जगह है। हमारे दौर में इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमारी किस्मत अच्छी थी। वह मुमकिन है इस किस्म की कार्रवाई हमारे दौर में हो जाता है, यही इल्जाम हमारे ऊपर आ जाता है। मैं तो वो बुनियादी बातें कह रहा हूं, मुझ और इब्राहिम खान में कोई फर्क नहीं है। वो भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रहा हूं कि फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाकामी थी। और बुनियादी तौर पर ये तमाम काम जो है ना, ये मरी के इलाके में लाख गाड़ी आ नहीं सकता है, वहां स्पेस है नहीं। एक कमरे में अगर 10 आदमी आ सकते हैं तो 10 आदमी आ सकते हैं, 20 नहीं डाल सकते। फिर ये बात कह दे रहा कि सारे लोग जो है वो गाड़ियों में थे। भाई 1.5 लाख आदमी गाड़ियों में लोग नहीं थे, लोग निकल गए थे, होटलों में रह रहे थे, मकानों में रह रहे थे। ये अनफॉर्चुनेटली चंद थे जो रह गए थे, और मोनोऑक्साइड की वजह से वो जो है ना, ये चंद लोगों की कार्रवाई हुई। हर आदमी गाड़ी में नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत हिसाब किताब है कह रहे हैं। यही लोग थे जो मर गए बेचारे, वो गाड़ियों में थे। बाकियों ने जो सफर करना था सफर कर लिया।
اور نکلے تھے گاڑیوں سے نکلنے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. عفنان صاحب اور یہ جس وقت چوک ہو جاتا ہے روڈ سسٹم وہاں پر تو ٹوٹل روڈ سسٹم میں وہاں پر رہا ہوں. بتا دیجیے جن صاحب کو بتا دیجیے میں نے آج تک کوئی پارٹی چینج نہیں کی. پہلے آپ آزاد تو جیتے پہلے آزاد جیت پہ آیا تھا, اب پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی میں رہوں گا. آپ نے نہیں کی لیفٹ رائٹ دیکھ لیں جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھنا چاہ رہا, اسی میں رہوں گا انشاءاللہ. اور میں اگلی مرتبہ ابراہیم اگلی مرتبہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا پیپلز پارٹی میں آ جائیں گے. یہ ابراہیم صاحب پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہرا کے الیکشن آئے ملتان سے, یہ گیلانی صاحب کے مقابلے میں آ گیا ان کو پاور. جی اچھا. عفنان صاحب, صداقت بھائی صاحب نے جو جنرل صاحب نے اشارہ کیا کہ جی شہباز شریف نے پارکنگ پلازا نہیں بنایا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, کیا کہتے ہیں ان کے ایلیگیشنز کے اوپر؟ دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کریں کہ آپ نے جو آپ کے غلط اقدام تھے اس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی, آپ جو مسئلہ ہوتا ہے آپ پچھلی حکومت میں ڈالتے آتے ہیں. اس کا مطلب نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم سالو کرنی ہو تو اس کا پہلا سٹیج ہوتا ہے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا. یہ آج تک آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ پرابلم ہے کیا. یار ان کا پرابلم یہ کہ یہ کہتے ہیں بس یہ پچھلی حکومت. اب آپ مجھے بتائیں, یہ بھی پچھلی حکومت میں ڈال دیں کہ اسلام آباد مری ایکسپریس وے اگر نہ بنتی تو 1 لاکھ گاڑیاں بھی نہ جاتی, 1 لاکھ گاڑیاں نہ جاتی تو شاید یہ والا معاملہ بھی نہ ہوتا. اگر آپ نے ہر چیز ہی پچھلے پہ ڈالنی ہے تو آپ اس طرح بھی مطلب کوئی دلیل ہونی چاہیے نا آپ کی بات کی. بات یہ ہے کہ برف کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا, کس کی ذمہ داری تھی یہ؟ کیا پچھلی حکومتیں کتنی ہی بری بھی تھیں, انہوں نے تو ایک بندہ آج تک مری کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں, ان کے ایم این ایز کے مری کے اندر ہی آپ کے بقول کے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہاں سارا کچھ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجیے گا, یہ کسی دن انویسٹیگیشن کے اندر یہ سارے معاملات سامنے آ جائیں گے. وہ تو کہتے پڑھاتے رہے ہیں, وہ تو پروفیسر اکنامکس کے. دیکھیں وہ ٹیوشن پڑھاتے رہے ہیں اسلام آباد میں, گھروں میں جا کے ٹیوشن پڑھاتے تھے, لیکن آج جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ہوٹلز بھی ہیں, پولٹری کے شیڈز بھی ہیں. صداقت عباسی صاحب کے پاس, ہاں جی, ان کے اسکول کے سسٹم بھی ہیں. وہ بہت کیا کہتے ہیں بہت بڑی پارٹی ہیں, ان کے سسر ایک بہت بڑی پارٹی ہیں, وہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں تھے ان کے ساتھ. تو وہ جو ہے اب میں صداقت بھائی صاحب جو پہلے پڑھانے اسکول میں پڑھاتے تھے, ٹیوشن پڑھاتے تھے, آج وہ اربوں پتی ہیں. ہاں جی, اس میں آرام سے کمفرٹیبلی بڑے بزنس ہیں, بہت بڑے ٹائکون بزنس ٹائکون ہیں وہ مری کے. اب بات کے دور میں نہیں ہوئے, اس سے پہلے نہیں, یہ اب ریسنٹلی زیادہ ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا برف کا ٹھیکہ تو ابھی ملا ہوگا نا, ہم نے تو نہیں برف کے ٹھیکے دیے ہوئے. اور بات پتہ ہے کیا, دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگ آپ جو مرضی کہتے رہے, حکومت آپ کی تھی, پروونشل گورنمنٹ آپ کی ذمہ دار تو ہیں جن سب. یہ بات ہے کہ 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے, جو مرضی کہتے رہے, آپ ذمہ داری یہ آپ کے گلے پڑے گی. لرننگ پیریڈ کہہ کے نہیں کر سکتے. لوگ دیکھیں مزید مر نہیں سکتے, اور یہ لوگوں پہ ریسپانسبلٹی. اور جو فواز صاحب کے جو بیانات ہیں کیا وہ نمک پہ بات نہیں کر رہا, یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے ان خاندانوں سے پوچھیں جن کے افراد چلے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو ہم اس کو پوائنٹ سکورنگ پہ نہ لے کے میں وقفہ لے لوں. شکر ہے اتنا نہیں ہوا کہ گولیوں کو لوگوں کو کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئی ہیں اور پھر بھی ان کا کچھ نہ بناؤ. یہ تو قدرت کا ایک نیچرل کلیمٹی تھی نا. دیکھیں نا, یہ نیچرل کلیمٹی کا ایک ایشو تھا, وہ ایک آ گیا, وہ دنیا کی کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کی اگنورینس. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گولیاں ماری گئی, ابراہیم آپ اپنا کام کریں نا, ان کے خلاف کاروائی کریں. آپ ساتھ دینا جنرل صاحب. جنرل صاحب تو کہہ رہے ہیں نا پکڑو نا بھائی, وہ تو ساتھ ہے نا. کس نے روکا ہے؟ 3.5 سال ہو گئے, اس سے پہلے 5 سال آپ کہتے رہے گولیاں ماری تو کاروائی کرو نا. کس نے روکا ہوا تھا؟ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, آپ ساتھ دیں انشاءاللہ. جنرل صاحب نے تو نہیں دینا پکڑنا, آپ نے اس حکومت میں میں تھا, وہ گولیاں ماری گئی تو وہی کاروائی کرو نا. آپ کہتے رہے اسی بنیاد پہ آپ نے ووٹ لیے, اسی بنیاد پہ آپ اقتدار میں آئے, آپ نے کیا کیا اپنی کاروائی بتائے نا. ٹھیک بات ہے. عفنان صاحب سینٹنس اگر آپ کچھ کہنا چاہیں میں بریک لے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پچھلی حکومتوں کے اوپر کتنا ڈالیں گے, کب تک ڈالیں گے؟ وقفے کے بعد آتے ہیں, پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جو 1-2 اور ڈیولپمنٹ ہے پولیٹیکل, اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ جن صاحب, اب جو سچویشن آ گئی ہے, ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے, پرابلم کا سولوشن کیا ہے؟ فریش الیکشن ہے, اکانومی ہماری تباہ, ہمارا اوور آل ادارے تباہ, کیا ہے؟ الیکشن ہوگا تو کیا ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یا پھر ہم ایک اور سینیریو میں کھڑے ہوں گے؟ حل کیا ہے سر؟ دیکھیں جی, میں تو عوام کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے, یہ جو مہنگائی کی طوفان آئی ہے نا,
اور اس حکومت کی اہلی نے اس بات کے لیے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ فوراً الیکشن کیے جائیں، نئی مینڈیٹ لی جائے، نئے لوگ آئیں اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں اور معاملات کو ٹھیک کریں. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایک اور ریکوائرمنٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نا مڈ ٹرم میں ان کو ریسکیو آؤٹ کرنا اور ان کو شہید بنانا، اور پھر اگلی مرتبہ پھر یہ سامنے آئے اور کہے کہ جی ہم پتہ نہیں یہ کرتے وہ کرتے. تو ایک ریکوائرمنٹ جنرلی یہی ہونا چاہیے کہ 5 سال یہ پورے کریں، پورے ایکسپوز ہو جائیں اور پھر پتہ چلے. لیکن عوام کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ مزید ان کو برداشت کر لینا میرے خیال میں عوام کے، پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. معاملات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. اکانومی کی جو کنڈیشن ہو رہی ہے، IMF کی طرف سے جو ریسٹرکشنز آ رہے ہیں اور رائٹ اور لیفٹ سے جو پریشرز حکومت کے اوپر لائے جا رہے ہیں، حکومت تو اپنی جگہ پہ اسٹیٹ آف پاکستان ہے جو سفر کرے گی. اور حالات اگر چلنے دیے گئے اور بھی کوئی 18-9 مہینے انہوں نے گزار دیے، ممکن ہے حالات ایک ایسے نہج پہ پہنچ جائیں کہ ان کو دوبارہ جو ہے نا ٹھیک کرنا بہت مشکل ہو جائے. تو بہتر یہ ہے کہ فریش مینڈیٹ کے لیے پلاننگ کی جائے اور گورنمنٹ بھی اپنی نئالی کو ایکسپٹ کرے. اور ایک میرے خیال میں تو ریکوائرمنٹ اس یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ ایک ریکنسیلیشن کی کاروائی کی جائے، تمام پولیٹیکل ہیڈز اکٹھے بیٹھ جائیں اور اس کے بارے میں ایک پلان بنایا جائے کہ ملک کو اس گرداب سے کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اکانومی کو کیسے ایک صحیح نیشنل راستے پہ ڈالا جائے اور آگے چلایا ریکنسیلیشن آن کون. ابراہیم صاحب شارٹلی بھائی نہیں چلتی حکومت تو چھوڑ دیں، فریش الیکشن کرائیں، آ جائیں اس کے اندر. دیکھیں عرض یہ ہے کہ مجھے ایک لفظ تو پسند آیا جنرل صاحب کا کہ نئے لوگوں کو لے آئیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے یہ تو آؤٹ ہو جاتے ہیں نا ویسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کیونکہ یہ پہلے کئی بار آزمائے جا چکے ہیں لوگوں کو یہ دیے گئے. ٹھیک ہے نا جی، بار بار انہی آزمائے ہوئوں کو دوبارہ لانے سے تو کوئی آپ کو بھی آزما کے دیکھ لیا نا. دیکھیں سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم میں بہتری آئے گی. سسٹم جب تک چلتا رہے گا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں، مگر آپ جتنا نہیں کہاں چاہتے ہیں، چاہتے ہوئے کہ ساتھ ہی پھر کہتے ہیں نا کہ نہیں نئے الیکشن کی طرف آ جاتے ہیں نا فوری طور پہ. ان کو بہت جلدی آنے کی، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اپنے ٹائم پہ ہوں گے. سسٹم چلے گا اور اس کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ آئے گی اور انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل تابناک ہے. سسٹم ایسی چلے گا عفنان صاحب، مستقبل تابناک ہے. ایسے نہیں چلے گا، امپروومنٹ آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ PTI نے ڈیلیور نہیں کر سکی. جو وعدے انہوں نے کیے تھے اور جو آپ کو تو وزارت کا انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ابراہیم صاحب جیسے لوگ شریف لوگ ہیں ان کو کدھر جو ہے نا وہ ابراہیم بھائی کو دے دینا کچھ کر لے. نہیں آپ فیوچر کے بارے میں ان کا انڈکشن ضرور. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ وفاقی فواد چودھری کی وجہ سے ابھی یہ اتنا بڑا کرائسس ہو گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزراء کے بیانوں کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بین ہو گئے ہماری فلائٹ. یہ مطلب یہ آپ یہ لیول سیریسنس ہے، انکمپیٹنسی، نان سیریسنس اور اس کے بعد شرم بھی نہیں ہے. چلو اینڈ میں آپ کہو کہ یار میں 2 مہینے کے لیے یا 4 دن کے لیے اپنا منہ نہیں دکھاؤں میڈیا میں، آپ میڈیا میں آگے ہنس رہے ہو، ٹھٹے لگا رہے ہو، لوگ مر گئے. وہ تو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم صحیح ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ہم صحیح سمجھا رہے ہیں. لیکن یہ اتنی سمجھدار ہے، اتنی شرم ان کو آتی ہے کہ یہ ملک ہی چھوڑ کے لندن چلے جاتے ہیں. اچھا یہ تو معاملہ وہ آپ ہی نے بھیجا، آپ کی مرضی کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کی اجازت اور مشاورت کے ساتھ. جب واپس آئیں گے تو جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا، سینیٹر عفنان صاحب، ابراہیم خان صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.